السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ تو دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج کا پروگرام خاص طور سے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے نام ہے۔ ویسے تو سندھ پولیس سے متعلق میں نے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں وہ تمام تر پروگرام جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ کے توجہ کے متقاضی ہوتے ہیں، لیکن اس پروگرام کی شروع کرنے سے پہلے میں خاص طور سے قابل احترام سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ اس پروگرام کا تعلق جو ہے براہ راست ان کی انا سے، ان کی ذات سے، ان کے اختیارات سے جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں کشمور میں ہونے والے ایس ایس پی ذیشان شفیق صدیقی کی پوسٹنگ کے حوالے سے۔ اس پوسٹنگ کی اندرونی کہانی جو کہ سامنے آئی ہے وہ بہت ہی حیران کن اور ایک بہت ہی تکلیف دہ کے علاوہ جو ہے خود آئی جی سندھ کے لیے جو ہے بہت ہی ایک لمحہ فکریہ سے کم نہیں، کہ کس طریقے سے گریڈ 19 کے ایک ایس ایس پی نے اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی پسند کی پوسٹنگ حاصل کرنے کے لیے سندھ پولیس کے ایک انتہائی شریف النفس اور اصول پرست آئی جی غلام نبی میمن کو ہتھیار ڈالنے پر اور انہیں جھکنے پر یا دوسرے معنوں میں انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ اس کشمور کے لیے جو ہے آئی جی سندھ نے بہت ہی تگ و دو کے بعد اپنی 2 ماہ کے پوسٹنگ کے دوران، یعنی 2 جون کو جو انہوں نے آئی جی سندھ کے سے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا تھا، اس کے بعد پہلی ایسی پوسٹنگ تھی جس میں خود ان کی اپنی رضا، ان کی اپنی کوششیں شامل تھی۔ انہوں نے کشمور کے لیے جو ہے خود میر صدام حسین خاصخیلی، تو میر صدام حسین خاصخیلی کی پوسٹنگ انہوں نے بڑی تگدو کے بعد وہاں کشمور کے ایس ایس پی کے سے کروا دی تھی۔ ابھی اس آرڈر کی سیائی بھی خوش نہیں ہو پائی تھی کہ بڑے لوگوں نے مداخلت کرتے ہوئے اس کمزور ترین ایس ایس پی کو، جن کی پش پر کوئی اور نہیں خود سندھ پولیس کے سربراہ کھڑے تھے، انہیں اکھاڑ کر دودھ میں سے مکھی کی طرح سے باہر نکال دیا اور وہاں پر اپنے چہیتے، اپنے لاڈلے، اپنے آنکھ کے تارے یعنی کہ ذیشان شفیق صدیقی کی وہاں پر پوسٹنگ کر، جس پر خود آئی جی سندھ نے واویلا مچایا، شور کیا، احتجاج کیا، لیکن ان کی کسی نے نہیں سنی، کیونکہ خود ذیشان شفیق صدیقی کے پش پر جو ہے کوئی اور نہیں، خود اومنی گروپ کے نیٹ نامی جو ایک بدنام زمانہ سروس ہے اس کے روئے رواں انور مجید کھڑے تھے۔ انور مجید کی سفارش پر جو ہے خود سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے اور انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دی، جس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بھی آئی جی سے کہا کہ آپ انہیں جو ہے وہ کشمور کا ایس ایس پی لگا دیں، اور اس کے بعد بھی جب آئی جی اس پر راضی نہیں ہوئے تو آئی جی کی سیٹسفیکشن کے لیے انہیں ایک گارنٹیئر کے طور پر جو ہے ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن بذات خود چل کر آئی جی کے پاس اور انہوں نے ان کی گارنٹی دی کہ آپ انہیں کشمور کا ایس ایس پی لگائیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کشمور کے ایس ایس پی لگانے میں جو ہے خود ڈی آئی جی ایس ایس یو مقصود میمن نے کیوں گارنٹی دی؟ اس سے قطع تعلق کہ خود ایس ایس پی ذیشان شفیق صدیقی جو ہے پچھلے 2 سالوں سے جو ہے وہ ایس ایس یو میں سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کی قربت، ان کی دوستی، ان کے تعلقات یقیناً جو ہے وہ مقصود میمن سے پیدا ہو۔ اگر مقصود میمن ویسے بھی سوشل قسم کے پولیس افسر ہیں، وہ اپنے ماتحتوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو اور کسی بھی حد تک جانے کو ہر وقت تیار نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کی گارنٹی، معلوم نہیں کہ یہ گارنٹی انہوں نے کس معاملے کے لیے، کوئی معاملہ لین دین کا ہے یا کسی اور معاملہ ہے جس کی انہیں جو ہے وہ اپنی ضمانت دینی پڑی، جس کی ضمانت کے بعد ہی سندھ پولیس کے آئی جی کو جو ہے اپنا تھوکا ہوا معذرت کے ساتھ چاٹنا پڑا، یعنی انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور ہتھیار ڈال دیے اور خود ذیشان شفیق صدیقی کو کشمور کے ایس ایس پی کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اب آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا اعتراض کیا تھا؟ ان کا اعتراض صرف یہ نہیں تھا کہ ان کے
منظور نظر یا ان کا جو تجویز کردہ ایس ایس پی تھا میر صدام خاصخیلی کو جو وہاں سے ہٹایا، اس لیے وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ذیشان کو وہاں نہ لگایا جائے. نہیں، اس کی وجہ ایک اور بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ذیشان کا اپنا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ کچھ سانگڑ کے حوالے سے اچھا نہیں ہے. سانگڑ کے واقعات جو ہے وہ لوگوں سے ابھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے. سانگڑ میں جو انہوں نے گل کھلائے تھے، ان کے خلاف قتل کا مقدمہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے حکم پر درج ہوا تھا. جب ان کی سپرویژن میں جب یہ ایس ایس پی سانگڑ تھے تو وہاں پر 2 نوجوانوں کو جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کے ایک مقدمے میں گرفتار کرنے کا واویلا مچایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس میں سے ایک کو تو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تھا. دوسرے سے معاملات چل رہے تھے، 1.5 کروڑ مانگے گئے تھے. جب نہیں دیا گیا تو انہیں بھی پولیس مقابلے میں، یعنی مبینہ طور پہ جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد وہاں احتجاج ہوا، شور ہوا، اور اس معاملے کی پھر خود سندھ کے وزیر اعلیٰ نے انکوائری کرائی تھی. اس وقت کے ڈی آئی جی میرپور خاص ذوالفقار لاڑک سے، ذوالفقار لاڑک نے جو اپنی ایک لمبی چوڑی رپورٹ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو پیش کی تھی، اس رپورٹ میں جو ہے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ جو ایس ایس پی سانگڑ ہیں ذیشان شفیق صدیقی براہ راست جو ہے اس جعلی پولیس مقابلے میں ملوث ہیں، لہٰذا ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. اور اس طریقے سے یہ جو واقعہ تھا یہ 19 مئی کا تھا، غالباً جو ہے 25 مئی کا تھا. اس میں جو ہے وہ 5 مئی کو جو ہے سانگڑ سے ایک مقامی ہندو تاجر ہے گلاب رائے کو ڈاکوؤں نے تاوان کے لیے اغوا کیا، اور بعد میں کوئی 20 مئی کو جو ہے اس کی واپسی ہوتی، اور کہتے ہیں کہ کوئی 1 کروڑ کا تاوان یہ دے چکے تھے. اور اس کے بعد جو ہے علی حیدر رانجو اور سومار مہر جو ہے یہ پکڑے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان میں سے ایک تو پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے، لیکن دوسرا جو ڈاکو تھا بقول پولیس کے علی حیدر رانجو ان کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، اور ان سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. پیسے نہ دینے پر جو ہے انہیں بھی جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر ذوالفقار لاڑک ڈی آئی جی اس کی انکوائری کرتے ہیں، اور انکوائری کے بعد جو ہے یہ مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے خود ایس ایس پی سانگڑ ذیشان شفیق صدیقی کے خلاف، اور اس کے علاوہ انسپکٹر ذوالفقار پانی، انسپکٹر اللہ عباسی اور ایس ایچ او خیرپور گلزار مری کے علاوہ ایس ایچ او پیرو مل اسحاق سانگری اور دوسرے 20 پولیس اہلکاروں کے خلاف یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے. 2 سال تک جو ہے انہیں پوسٹنگ نہیں دی جاتی، بلکہ انہیں سندھ پولیس سے نکالنے کی بھی کوشش کی جاتی، لیکن سیاسی اثر رسوخ کی وجہ سے معاملے کو اس وقت رفع دفع کروا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد سے انہوں نے مذکورہ ایس پی نے جو ہے وہ ایس ایس یو میں ایک طریقے سے سیاسی پناہ لی ہوئی تھی. اب جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے اپنا ٹرانسفر دوبارہ سے کشمور کرا دیا. ذیشان کی جگہ جو ہے وہ عثمان غنی صدیقی کی پوسٹنگ ہوئی تھی، شازیہ مری نے کروائی تھی، جس پر جو ہے مشتاق مہر ناراض تھا. مشتاق مہر کو بھی جو ہے عثمان غنی صدیقی کی بجائے جو ہے اسی ذیشان کی طرح کے ایس ایس پی پسند ہیں، جو کہ لین دین میں جو ہے وہ ان کا کھلا کھاتا چلتا ہے، اور اس قسم کے لوگ جو ہے وہ خود مشتاق مہر کے حلقہ احباب میں ان کے آئی جی شپ کے دوران جو ہے وہ شامل رہے تھے. ناظرین، یہ تھا ذیشان کا جو ہے پوسٹنگ کا اندرونی معاملہ. اسی لیے جو ہے میں نے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی توجہ چاہی تھی کہ ان کے ساتھ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ ان کی رٹ کو ایک طریقے سے بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اس سے قبل بھی بہت سارے جو آئی جی گزرے ہیں جو کہ اصول پرستی کے نہ صرف دعوے دار تھے، بلکہ انہوں نے اپنے قول و فعل سے خود کو اصول پرست ظاہر کیا تھا، جس میں افضل شگری شامل ہے. افضل شگری کا یہ قول تھا کہ اگر میں اپنے جوانوں کے تحفظ ان کو نہیں دے سکتا، یعنی سیاسی انتقامی کارروائیوں سے انہیں نہیں بچا سکتا، اور میں اپنے اگر اختیارات کو تحفظ نہیں دے سکتا، تو پھر مجھے پولیس فورس کا کمانڈ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. یہی قول جو ہے وہ خدا سندھ کے سابقہ آئی جی آغا سات علی شاہ کا بھی تھا، اور یہی جو ہے خود جو ہے وہ
آفتاب نبی کا بھی تھا۔ آفتاب نبی کا ایک واقعہ یہ تھا کہ وہ جب ڈی آئی جی کراچی تھے مشرف کے دور میں، تو خود اس وقت کے ایس ایس پی ساؤتھ سردار عبدالمجید دستی کے خلاف جو ہے خود اس وقت کے جو ہے لا انفورسمنٹ کی جو ایجنسی تھے، انہوں نے جو ہے وہ ایک لینڈ مافیا یعنی قبضے کا ایک جھوٹا مقدمہ درج کر کے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اس وقت بھی آفتاب نبی نے سٹینڈ لیا تھا کہ میں اس وقت پولیس کا سربراہ ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے اگر میرے جوان جو ہے وہ محفوظ نہیں، ان کے خلاف غلط کارروائی ہوگی، تو پھر مجھے اس سیٹ پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے تو ریزائن دینے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد یہ معاملہ ختم ہوا تھا۔ اور خود افضل شیگری کے زمانے میں جب سابقہ ایس ایس پی سی آئی اے اس وقت کے جو تھے ڈی اے جی سی آئی اے سمیع اللہ مروت کی جب گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی، تو اس وقت انہوں نے بہت شور مچایا تھا، اور سی آئی اے کے اس وقت کے ایس ایس پی ممتاز برنی مرحوم سے انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ بھئی اتنا بڑا آپ نے آپریشن کیا، میں ایز آئی جی مجھے اتنے بڑے آپریشن کے بارے میں علم ہی نہیں ہوا، آپ لوگوں نے مجھے بھی اندھیرے میں رکھا، مجھے تو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کو احکامات کہاں سے ملے، جس کو گرفتار کیا وہ دہشت گرد تو نہیں تھا، وہ پولیس کا ایک ڈی آئی جی، اور ڈی آئی جی کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈا یا جو طریقہ کار آپ لوگوں نے اختیار کیا، وہ تو دہشت گردوں پر بھی اس کا استعمال جو ہے قانون اور اخلاقاً صحیح نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی جو ہے وہ افضل شیگری نے احتجاج کیا تھا۔ تو یہ آئی جی سندھ کا جو ہے یہ ایک بہت بڑا منصب ہے، اور انہیں جو ہے وہ اپنے اختیارات کو تحفظ دینا چاہیے۔ ایڈیشنل آئی جی کے کیسز سے تو خود غلام نبی میمن نے جو ہے وہ اپنے اختیارات کو تحفظ دینے کے لیے امتحان کا جو ہے وہ طریقہ کار وضع کیا تھا کہ امتحان کے بغیر وہ کسی کو ایس ایچ او نہیں لگایا کرتے تھے۔ اس امتحان کا مقصد صرف اور صرف وہ اپنے اختیارات میں کسی کی شمولیت برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن آئی جی کیسز سے جو ہے وہ انتہائی کمزور ترین آئی جی واقع وہ ہیں کہ وہ کسی ایک ایس پی کی بھی پوسٹنگ کرنے کے روادار نہیں، وہ کسی ایس پی کو بھی پوسٹ نہیں کر سکتے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے میر صدام خاصخیلی کو ایس ایس پی کشمور لگایا، اور وہ بھی جو ہے معاملہ کٹائی میں پڑ گیا، اور خود آئی جی کو جو ہے وہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، ایک ایس پی شفیق کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور گھٹنے ٹیکنے کی شکل میں۔ ان کے مقابلے میں جو ہے وہ مشتاق مہر کی ریپوٹیشن جو بھی ہو، لیکن انہوں نے اپنے اختیارات کو یعنی کہ عبادت سمجھ کر جو ہے وہ ان کے تحفظ کی کوشش کی، اور وہ ایک دو ڈی آئی جی ان کی مرضی کے لگتے تھے، اور دو چار کیا 8-10 وہ ایس ایس پی بھی اپنی مرضی کے لگوانے میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن غلام نبی میمن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ انتہائی شریف النفس آئی جی ہیں، لیکن وہ اپنے اختیارات کو تحفظ دینے میں اب تک میرے حساب سے ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اب یہ بتاتے چلوں کہ سندھ پولیس میں ایک ایسا بھی ڈی ایس پی ہے کہ جو اپنی پسند کا، اپنے مرضی کا باس یعنی ڈی آئی جی پوسٹ کرنے کا عادی ہے، یعنی کہ ان کی مرضی سے ہی ان کا باس یعنی ڈی آئی جی ٹریفک آتا ہے، اور ڈی آئی جی ٹریفک بننے کے بعد وہ ڈی آئی جی جو ہے تمام تر احکامات جو ہے وہ خود اپنے ہی ماتحت یعنی ڈی ایس پی سے لیتا ہے، بقول ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کے وہ ڈی آئی جی جو ہے جو خود یعنی کہ سعید آرائی کے مشورے سے یا ان کی تجویز سے یا ان کی سفارش پر اگر ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے، تو پھر وہ سعید آرائی کے آگے جو ہے دم ہلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح کے موجودہ جو ڈی آئی جی ہیں وہ اس وقت بالکل جو ہے وہ سعید آرائی یعنی سندھ ٹریفک پولیس کے جو گاڈ فادر ہیں ان کے بوتل میں اتر چکے ہیں، اور ان کے مرضی کے خلاف وہ اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑانے کے روادار نہیں ہیں۔ یعنی اتنے کمزور ترین ڈی آئی جی ٹریفک ہیں جن کی پوسٹنگ خود ان کے اپنے ڈی ایس پی سعید آرائی المعروف گاڈ فادر ٹریفک پولیس نے کروائی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود ٹریفک پولیس کے جو انتہائی قابل اعتماد ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈی آئی جی ٹریفک جو ہے وہ اس وقت اپنے ڈی ایس پی سعید آرائی کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ تمام تر ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ سعید آرائی خود کرتے ہیں۔ ڈی آئی جی کا جو آفس ہے وہ اس وقت پوسٹ آفس بن چکا ہے، اور ڈی آئی جی جو ہے وہ پوسٹ ماسٹر یا ڈاکیے سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو ڈاک سعید آرائی کے آفس سے آتی ہے وہ اس پر صرف
اسٹامپ لگانے کے بجائے اپنے دستخط کر کے انہیں آگے ڈسپیچ کر دیتے ہیں۔ اور یہ تماشا جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو بھی انتہائی خاموشی کے ساتھ اور بہت ہی انہماک سے محظوظ ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ایک ریاست میں ایک ریاست چل رہی ہے۔ ایک تو ریاست میں ریاست خود ایس ایس یو تو تھی لیکن اب سندھ پولیس کی ریاست میں ایک اور ریاست کا اضافہ ہو گیا، ٹریفک پولیس کی ریاست۔ ٹریفک پولیس کی ریاست میں جو ہے نہ تو آئی جی مداخلت کر سکتا ہے اور نہ ہی خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کو جو ہے ان کی ریاست میں مداخلت کرنے کا کوئی حق ہے۔ یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ اور بڑے چیلنج کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ با اختیار ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو، میرا چیلنج ہے، اور خود آئی جی سندھ، تو وہ سعید آرائیں کو ان کے منصب سے ہٹانا تو کجا، وہ اپنی مرضی سے کسی ڈی ایس پی کو ڈی ایل برانچ میں ان کی پوسٹنگ کرا کے دکھا دے، یا کسی سیکشن میں ایس او لگا کے دکھا دے، یا کسی ڈسٹرکٹ میں ایس پی لگا کے دکھا دے، ٹریفک کے اندر نہیں لگا سکتے جب تک کہ خود سعید آرائیں کی اپروول یا ان کی مرضی شامل نہ ہو۔ ابھی کتنے عرصے پہلے جو ہے ایک ٹریفک پولیس کے ڈی ایس پی ہیں محمد طاہر خان، کیماڑی میں رہتے ہیں، بہت ہی شریف النفس ڈی ایس پی ہیں۔ عبد الرحیم خان ایک ایس پی ہوا کرتے تھے مرحوم، ان کے صاحبزادے ہیں۔ ٹریفک میں ان کی ساری سروس ٹریفک میں رہی۔ ٹریفک پولیس کا اگر انہیں کیڑا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ٹریفک کے معاملات کو ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ڈی ایل برانچ سعید آباد میں انچارج کیسز سے پچھلے کچھ عرصہ پہلے کر دی گئی تھی۔ جب سے ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد سے سعید آرائیں ان کے جان کے، ان کی سروس کے، ان کی پوسٹنگ کے دشمن ہو گئے تھے، کیونکہ یہ پوسٹنگ ان کی مرضی، ان کی اپروول کے بغیر کی گئی تھی۔ انہوں نے اثر رسوخ استعمال کر کے پوسٹنگ تو لے لی، لیکن وہ ایک دن بھی چین سے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی نہ کر سکے، کیونکہ ان کے پیچھے سائے کی طرح سے جو ہے سعید آرائیں لگے ہوئے تھے، اور اس وقت تک لگے رہتے جب تک انہیں وہاں سے ٹرانسفر کر کے خود سی پی او سیکورٹی بلڈنگ نہ بھجوا دیا۔ یعنی یہ ریاست میں ریاست ہے۔ ان کی پشت پر کون ہے؟ ان کی پشت پر سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس، جو کہ خود سابقہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کی باقیات ہیں۔ ایک ٹرائکا بنا ہوا ہے خود سعید آرائیں کا، اور یہ کیا نام ہے عمران یعقوب منہاس کا، اور خود سابقہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کا۔ اس میں خود آئی جی مشتاق مہر کے جو لاڈلے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی بھی شامل ہے، ایک اکاؤنٹنٹ جو کہ ٹریفک پولیس کے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں غیاث، وہ اس وقت تک بھی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اکاؤنٹنٹ کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے نہ کوئی پوچھنے والا ہے کہ بھئی آپ کس حیثیت سے ابھی تک اس سرکاری دفتر کو، سرکاری موبائل کو، سرکاری تمام مشینری آپ استعمال کریں۔ کوئی ان سے پوچھنے کی نہ تو ہمت کر سکتا، نہ انہیں کوئی روک سکتا ہے، نہ انہیں کوئی ٹوک سکتا ہے، کیونکہ وہ ٹریفک پولیس کے گاڈ فادر کے بندے ہیں، اور گاڈ فادر کے بندے کو تو ڈی آئی جی ٹریفک تو کیا، خود ایڈیشنل آئی جی کراچی اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن بھی کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ ہے ریاست میں ریاست۔ وہاں پر شفیق ذیشان شفیق صدیقی نے جو ہے وہ آئی جی سندھ کو جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دی، اور یہاں پر ایک ڈی ایس پی جو ہے وہ اپنی ڈی آئی جی کی پوسٹنگ اپنی مرضی سے کرا کے انہیں اپنے اشاروں پر چلاتا ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو ان کے سامنے ایک ٹانگ پر بھی کھڑا ہونے کو تیار ہوتا ہے، ڈی آئی جی اپنے ڈی ایس پی کے آگے احکامات لینے کے لیے۔ اور یہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو 1 کروڑ ماہوار کا ملازم ہے۔ سعید آرائیں کا سعید آرائیں مبینہ طور پہ انہیں ہر ماہ 1 کروڑ روپے ادا کرتے ہیں اس پوسٹ آفس کو چلانے کے لیے۔ یہ کہتے ہیں ٹریفک پولیس کے اپنے ذمہ وار افسران۔ اب میں اس چینل کے توسط سے، اپنے اس پروگرام کے توسط سے غلام نبی میمن آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی توجہ ہوں کہ وہ اس جانب بھی خدارہ توجہ دیں۔ آج یوم شہداء منایا جا رہا ہے، پورے پاکستان کی طرح سندھ پولیس بھی یوم شہداء منا رہی ہے۔
سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طریقے سے بات کروں کہ یہ شہداء کا جو دن ہے یہ واقعی شہداء کے غم میں اپنے آپ کو برابر کا شریک ظاہر کرنے کے لیے دن منایا جاتا ہے، ان کے گھر والوں سے یکجہتی کے لیے کہ ہم بھی آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، یا پھر ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے یہ دن منایا جا رہا ہے؟ کیونکہ شہیدوں کے بیواؤں کے ساتھ جو ہے سندھ پولیس کے کلرکوں کا کوئی ریکارڈ سابقہ اچھا نہیں ہے۔ شہید کی جو بیوائیں ہیں وہ شہداء کے کمپنسیشن کی رقم کے لیے انہیں کیا کچھ نہیں کرنا پڑا۔ بڑے شرمناک قسم کے واقعات رونما ہوئے جس کا میں تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے میری زبان اس وقت میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور شہداء کے جو ہے گھر والوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک اسی سندھ پولیس کے کلرکوں نے، ان کے افسروں نے کیا کہ ان کے اب کفن بھی میلے نہیں ہو پائے تھے کہ ان کے سرکاری کوارٹر ان کو خالی کروانے کے نوٹس تک جاری کروائے گئے۔ تو یہ کس منہ سے جو ہے یوم شہداء مناتے ہیں؟ ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے کہ یعنی کہ تھانے کا ایس ایچ او جو ہے بتے کی رقم میں سے چند ہزار روپے لفافے میں ڈال کر کچھ پھول لے جا کر جو ہے شہداء کے گھروں میں جا کر اپنی ایک سرکاری ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے یہ شہداء کے ساتھ۔ یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے کراچی کے امن کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، یہ وہ شہداء ہیں۔ اور وہ شہید کیسے ہوئے، ان کے شہید ہونے کا ذمہ وار کون تھا؟ میں پچھلے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ ایک سندھ پولیس کا ایک سابقہ آئی جی نے جو ہے خود پولیس والوں کو، ان پولیس والوں کو جنہوں نے آپریشن میں حصہ لیا تھا، کس طریقے سے انہیں ان کے بلوں سے نکال کر جو ہے ان کو بحال کر کے جو ہے وہ ایک ترنا والا بنا کر دہشت گردوں کے سامنے پھینک دیا۔ تو اس کے بعد دہشت گرد اپنا کام کرتے رہے اور سندھ پولیس کے شہیدوں کے ریکارڈ میں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو یہ وہ یوم شہداء جو ہے وہ آج منا رہے ہیں۔ اس کی میں کیا کروں؟ میں اس کی تعریف کروں، اس پر میں ماتم کروں، اس پر میں کیا کروں کہ شہداء کے ساتھ بھی جو ہے سندھ پولیس کے بڑے افسران جو ہے وہ ان کا بھی مذاق اڑانے سے جو ہے ان کے بھی زخموں پر نمک چھڑکنے سے جو ہے وہ باز نہیں آتے۔ یہ حقیقی معنوں میں کچھ بھی ان کے لیے نہیں کرتے۔ کمپنسیشن کی رقم جب یہ نہیں دیتے ہیں اور رو رو کے رلا رلا کر اپنی خواہشات ان سے پوری کروا کر انہیں دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ بھی کوئی گرا ہوا اور مقام ہو سکتا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ ایسا ماضی میں ہوتا آ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اب غلام نبی میمن آئی جی سندھ کے ہوتے ہوئے ایسا نہ ہو۔ اب جو ہے وہ شہداء کے جو فیملی ان کے ساتھ واقعی ازالہ ہو، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا جو ہے وہ آئی جی سندھ ازالہ کر رہے ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ماضی میں جو ہے وہ ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ناظرین سے قبل کہ اجازت چاہوں ایک دو خبریں جو ہے وہ بلوچستان پولیس کی بھی میں اگر شامل کر دوں تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، وہاں سے بھی بڑا پریشر ہے کہ بلوچستان کی خبروں کو جو ہے وہ میں کچھ نظر انداز کر رہا ہوں۔ بلوچستان پولیس میں جو ہے وہ یہ ایک موسیٰ خیل کا علاقہ ہے۔ موسیٰ خیل کے علاقے میں جو ہے وہ ایک اے ایس آئی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل سے متعلق ایک بہت ہی خوفناک قسم کی رپورٹ آئی ہے کہ اے ایس آئی جو ہے محمد یوسف اور کانسٹیبل نور محمد، ان کی پوسٹنگ جو ہے راڑا پشم نام کا ایک پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر ہے، اور انہوں نے کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ کچھ منشیات فروش پکڑے تھے، ان سے منشیات بھی برآمد ہوئی تھی۔ بعد میں کہتے ہیں کہ 5-7 لاکھ روپے مبینہ طور پر ان سے لے کر جو ہے انہیں چھوڑ دیے گا، اور وہ منشیات انہوں نے خود دوسرے منشیات فروشوں پر فروخت کر دی۔ اس کی اطلاع جب وہاں کے ڈی پی او کو ملی تو ڈی پی او نے اس کی انکوائری کی، شواہد ملنے پر ان دونوں کو جو ہے وہ معطل کر دیا۔ بعد ازاں کہتے جس کا باپ زندہ اس کو حرامی کون کہیں، ان دونوں نے بھی اثر و رسوخ استعمال کر کے اسی ڈی پی او کو نہ صرف بحال کرنے، اپنے آپ کو بحال کرنے، بلکہ اسی تھانے میں اپنی پوسٹنگ کروانے پر مجبور کر دیا، اور وہ دونوں وہاں چلے گئے۔ جب وہاں چلے گئے تو انہوں نے دوبارہ سے وہی سلسلہ شروع کر دیا۔ علاقے کے لوگوں نے ان کے خلاف احتجاج کیا اور ان کے خلاف پریس کانفرنس بھی کی۔ پریس کانفرنس کرنے کے بعد جب میڈیا کے ذریعے پھر پولیس کے اعلیٰ افسران متحرک ہوئے تو انہی دونوں پولیس اہلکاروں نے جو ہے یہ اے ایس آئی جو ہے محمد یوسف اور کانسٹیبل نور محمد نے جو ہے وہ ان لوگوں کو ڈرانا دھمکانے کا سلسلہ شروع کیا جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ اگر تم لوگوں نے دوبارہ یہ حرکت کی تو ہم تم دونوں کو نہ صرف منشیات کے مقدمے میں گرفتار کر دیں گے، بلکہ ہو سکا تو ہم تمہیں جعلی پولیس مقابلے
میں ہلاک کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے اگر تم لوگوں نے اپنی یہ روش نہیں بدلی. جس کی وجہ سے جو ہے وہ علاقے کے لوگ بہت خوفزدہ ہیں موسیٰ خیل کر. ان کا مطالبہ ہے بلوچستان کے آئی جی عبدالخالق شیخ سے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے. یہ پولیس کے جو ہے یہ کالی بھیڑیں ہیں. اپنی مذموم اور مجرمانہ سرگرمی کی وجہ سے پورے بلوچستان پولیس کی بدنامی کا اس وقت باعث بن رہے ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ چاہتا ہوں